السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونشکره ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد اخوانی فی اللہ، میرے دینی بھائیوں اور میری پردہ نشین خواتین، سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے اولاد کی تربیت. ان من اعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده نعمت الاولاد. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو نعمتیں دیے ہیں، ان نعمتوں میں ایک خاص اور بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے ہیں بندوں کو. اذا صلح عمل صالح يستمر الابوین حتی بعد موتہما. اگر وہ اولاد صالح نکلی، دیندار نکلی اور ان کے خیر کے کام اور اچھے کام کرتے رہے تو ان کے والد اور والدہ ابوین اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. اگر آدمی جب مر جاتا ہے، اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے. مثلا اس کا خیر اور شر، اچھا اور برا کام کرنے کا اس کی کتاب بند ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے وہ جب مرنے کے بعد کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کچھ نہیں، اس کا کوئی یعنی دنیا سے اس کا معاملہ منقطع ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے. تو مرنے کے بعد انسان اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے. الا کہ تین لوگوں کے نامہ اعمال بند نہ ہوتے. وہ کون سے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے. وہ ہے صدقہ جاریہ. انسان اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر دیا، یعنی ایسا صدقہ جو مرنے کے بعد بھی اسے استفادہ ہوتا رہے، اس سے نفع ملتا رہے. مثلا مسجد بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی پل بنا دیا، کوئی سرائے بنا دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی بیر پانی کی کنواں کھلا دیا یا بورنگ لگا دیا. ایسا نیک عمل کر دیا. وہ مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہے گا اور اس کا فائدہ اس کا جو ہے نا لوگ جب تک بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، لوگ اس کا ثواب اس سے ملتا رہے گا. پہلا ہے صدقۃ جاریہ. دوسرا العلم ينتفع به، ایسا علم جو اسے نفع دے گا. مثلا بچوں کو قرآن سکھا دیے. اگر کوئی آدمی بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، مثلا مثال کے طور پر آپ لیجیے کسی بچے کو سورہ فاتحہ سکھا دیا، کوئی آدمی سورہ فاتحہ اچھی طرح سے پڑھنا سکھا دیا، تو بچہ ساری زندگی جب تک بھی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے گا نمازوں کے اندر، اسے اس کا ثواب ملے گا.
ایسے ہی پورا قرآن، احادیث، علم نافع، یعنی ایسا علم جو نفع دینے والا ہے، اگر اس کو سکھا دیا اگر، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کے نامہ اعمال میں انکلوڈ ہوتے رہے گا، ملتا رہے گا، اس کے نام میزان کا جو پلڑا جھکتے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اضافہ کرتے رہیں گے، اضعاف کئی گنا پر۔ علم ينتفع به، اور آخری ہے ولد صالح يدعو له، اگر وہ اپنی صالح اولاد چھوڑ گیا مرنے کے بعد، دیندار، ظاہر بات ہے صالح اولاد ہے اگر، تو اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کرے گی وہ، اللہم اغفر لآبائی واخوانی واخواتی، اللہم اغفر آبائنا و امہاتنا و جداتنا، کہ دعائیں کرنا ہمیں ضرور کرنا ہے ہر نماز میں، ہم جو بھی نفل نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ہر خیر کے عمل کرتے وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، اپنے والدین کے لیے، اپنے جد امجد، اپنے دادا دادی، پردادا، نانا نانی، یہ جتنے بھی ہمارے سب ہیں اقارب، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ تو ولد صالح يدعو له، والد صالح بندہ، صالح لڑکا اپنا جب تک کہ پڑھتا رہے گا قرآن دعوت، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانتا رہے گا، اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ وما صلاحہم ینال ابوانی برہم، اور اس کے والدین، اس کے والد اور والدہ اس کے بر، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی طاعت کی وجہ سے انہیں نفع دیتے رہیں گے۔ وہکذا تکون نعمت الاولاد یعود علی ابوین بالخیر فی الدنیا والآخرہ، اور ایسے ہی صالح اولاد کی طرف سے خیر اور اجر و ثواب دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو، والد اور والدہ کو دیتا ہے۔ وہم زینت الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، اسباب اور بچے دنیا کی زینت ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ لیجیے، ایک آدمی کو 1-2 بچے ہیں اور دوسرے کو 12 15 14 18 20 بچے ہیں اگر، تو جس کے پاس زیادہ بچے ہیں وہ فخر کرے گا، ارے میں اتنے بچے ہیں، میرا بڑا ڈوبی ہوا تو پورے نکلتے باہر، لوگ اٹھا دو اس کی۔ تو المال والبنون، مال، اسباب، نوکر چاکر، اور یہ بچے اولاد جو ہے نا زینت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ اگر وہ زینت کو اگر ان چیزوں کو، اولاد کو ہم اگر نیک بنا دیے، صالح بنا دیے، سونے پر سہاگا کا کام کرے گا وہ۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والاولاد مقصود بہم الابناء والبنات، اولاد سے مقصود یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ والبنات والخیر فی البنات فی الشریعۃ الاسلامیہ جاء تاکید علیہ لما کان من کراہیت اہل الجاہلیہ للبنات، اور اسلام کے اندر لڑکیوں کا ایک خاص مرتبہ دیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو بندہ اپنے جس کے پاس 3 عورتیں ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، ان کو کھلا پلا کر اچھا، بغیر کسی مسائل کے ان کو لکھا پڑھا کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کی تینوں کی شادی کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وارث قرار دیتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر، شریعت اسلام میں جو ہے لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں کے زیادہ وہ ہے، لڑکیوں کا زیادہ خیال رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ ان کی جنس اور ان کی ساخت اور ان کی بناوٹ کمزور ہوتی ہے، اس لیے جو ہے ان کا زیادہ خیال رکھنا، ان سے زیادہ ادب اور احترام کرنا لڑکیوں کا، کیونکہ انبیاء اور صالحین کی زیادہ تر اولاد لڑکیاں ہی تھیں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں دیکھیے آپ، ان کے پاس لڑکیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ پورے کے پورے لڑکیاں، نبی اولاد تو آپ کی بچی نے کوئی بچپن میں انتقال ہو گیا، آپ کی زیادہ تر لڑکیاں تھیں۔ اس سے معلوم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں بہت چاہتا ہوں بچیوں کو۔ تو اسلام کے اندر، دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ کے اندر لڑکیوں کا خاص موقف ہے، لڑکوں سے زیادہ ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ والخیر فی البنات فی الشریعۃ الاسلامیہ جاء تاکید علیہ لما کان من کراہیت اہل الجاہلیہ للبنات، اور اہل جاہلیت جو ہے نا لڑکیوں سے کراہیت کرتے تھے، جہالت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جب کسی کو دیتے اللہ تعالیٰ لڑکی، معلوم ہوا کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو وہ سمجھ اس کا چہرہ لٹک جاتا۔ جب لڑکا پیدا ہوا معلوم ہوتا تو سینہ تان لیتا ہو، ارے میرے کو بچہ پیدا ہوا، اب میں کر فر ٹھاٹ بڑا ہونے کے بعد پیسہ کمائیں گا، اس کے پاس جاہ و منصب آئے گا، میں یہ کروں گا یہ کروں گا۔ انسان بشر ہے تو سوچتا ہے وہ، اور لڑکی ارے بھائی بچی کو بڑی کر کے دے دینا۔ اور جہالت میں تو ایسا ہے حالت، یہ تھا حال کہ لڑکی پیدا ہوئی کہ معلوم ہوتا اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تھوڑا وقت کھلا پلا کے تھوڑا بڑا 2-3 سال کی ہوتے ہیں کہ ساتھ ہی
سوچتا تھا اور بچی بڑی ہو جائیں گی تو میرا آر میری غیرت، میں میری اپنی بچی کو دوسرے قبیلے میں کیسا دوں، لوگ میری حقیقت اور میری عزت نہیں رہے گی، لہٰذا دفنا دیتے تھے راتوں میں نکل کر۔ تو اسلام اس کو منع کیا، کنڈم کیا ہے، اور اسلام کہا ہے کہ تم لڑکیوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، جاہلیت کو چھوڑ دو۔ والاولاد ما فیہم من فضل و خیر، اور اولاد میں فضل اور خیر ہے اور شر بھی ہے۔ ما کونہم نعمت فہم امانہ یجب تعدیتھا کما یحب اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بچے جو ہے، اولاد جو ہے، لڑکے لڑکیاں، اللہ تعالیٰ تمہیں امانت کے طور پر دیتا ہے، اسے اس امانت کو جو کہ تم ویسے ہی واپس کرو، اور اس کو زیادہ اس کو پالش کر کے، اس کو اچھی طریقے سے اس کو سجا کے، اس کو سنوار کے، اس کو ادب تعدیب دین اسلام شرع دین سکھا کے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجو۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان سے، فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا لأن الامر من ملک الجبار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، واجب ہے ہمارے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین حنیف پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہوں گے آپ، بچے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، جب والد نماز پڑھ رہے ہیں، جب والدہ اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر تو بچے دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ فطرت پہ ہے وہ لوگ، ان کو معلوم ہے یہ صحیح ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اندر سے ان کو شوق پیدا ہوتا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اگر تو کھول کے بیٹھ کے بازو، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، ہر بدن ان کا چھوٹے سے ہے، کچھ معلوم نہیں، ان کی عورت کھلی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انہیں کھڑے رہ کے اللہ اکبر ہو کے والدہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بچے فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، باپ اور ماں انہیں بڑا ہونے کے بعد اسے یہودی نصرانی بناتے ہیں، شرابی، کنواں، زانی، یہ تمام بناتے ہیں۔ ایک شرابی رہا تو اپنا بیٹا، اس کے بیٹے کو شرابی بنائے گا، چور رہا تو چور بنائے گا، زانی رہا تو زانی بنائے گا۔ کیسے؟ انوائرمنٹ، حالات ایسے اس کے بناتا ہے، جیسا کہ بچے بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، بعض اپنے گھر میں سے کچھ کبھی شکر چرا لیے، کبھی کچھ چرا لیے، کبھی اپنے ہمجولیوں کے پینسل ربڑ چھڑا لیے، اس کے بعد خاموش بیٹھے ہنستے ماں باپ، ارے بازو والے کا یہ لے کے آ گیا، ارے یہ چوری کر گیا، ہاں۔ تو بچوں کو اس سے کیا ہوتا؟ انکریجمنٹ ہوتا، اس سے جو ہے نا بچوں کو حوصلہ ملتا۔ اگر وہیں دبا دیے بچوں کو، لے کرنا یہ غلط بات ہے، چوری ہے، معمولی سی 1 روپے کی چوری بھی چوری، اور 1 لاکھ کی چوری بھی چوری، اگر یہ تصور کر کے روک دیے بچوں کو، مار دیے تو بچہ ڈرتا، خوف کھاتا، اس کے تھام بڑھتا۔ ایک مشہور واقعہ ہے عرب کے اندر، ایک لڑکا، ایک نوجوان، کڑیل نوجوان پکڑا گیا، کئی مرتبہ پکڑے اس کو، چوری کرتا تھا، چوری کی عادت تھی اس کو، 1 مرتبہ کرا، 2 مرتبہ کرا، 3 مرتبہ کرا، چوری کرا، اس کے بعد ہاتھ کاٹے اس کے بعد پھر سنا نہیں، بس عادی چور بن گیا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بڑی جگہ کوئی چوری کر رہا تھا تو راستے میں لوگ آگے دیکھ لیے، اس کے بعد لڑائی میں مار بھی دیا، قتل ہو گیا اس۔ اب اس کے بعد قتل ہو گیا، مقدمہ چلا، اس کے بعد سزا ہو گئی کہ بھائی قتل کا بدلہ قتل، اب اس کو لے کے جا رہے ہیں مارنے کے واسطے۔ بولے بھائی تیری کچھ خواہش ہے، کچھ بتا، مرنے کا، اب تو 1 گھنٹہ 15-20 منٹ میں مرنے والا ہے، تیری گردن میں آنے والا ہے، بتا کیا خواہش ہے۔ بولتا کہ میں اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے چلو میں والدہ سے بات کرتا ہوں۔ جب گئے تو والدہ میں بولتا ہے میں کان میں بات کرتا ہوں، لے گئے، لے آنے کے بعد جب کان پکڑا، دانت سے کتر دیا، وہ دلانے لگی، رونے لگی، اور اب بوڑھی بولی یہ بچہ میرا کان کتر دیا، پورا خون ہوگا۔ بولا کہ اس کی وجہ سے میں اتنا بڑا مجرم بنا ہوں۔ بچپن میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں بازو سے چرا کے لاتا تو خوش ہو کر جو ہے نا ہنس کے مذاق کر کے لے لیتی، رکھ لیتی، اس کے بعد تھوڑا بڑھتے درجہ بدرجہ میں بڑا چور بن گیا، اس کے بعد میں قاتل بھی بن گیا۔ تو بولا کہ اس کا سبب میری ماں ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اچھا اور بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، تو والدین سے گزارش یہ ہے کہ بچوں کو اپنے اچھی تربیت دیں۔ فہم امانہ، اور والدین ہمارے پاس، بچے جو ہے ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یجب تعدیتھا کما یحب اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہی اسے واپس کریں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا لأن الامر من الملک الجبار جاء بوجوب، ہمارے پر واجب ہے وقایۃ اولاد من النار، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہم پر واجب ہے۔ وان یبعدہم عن کل طریق یوصل الی جہنم،
اور انہیں بچانا، ان سے دور کرنا، ہر وہ راستہ جو جہنم میں جاتا ہے اسے بچہ ماں پہ اور باپ پہ فرض یہ ہے کہ بچوں کو روکنا اس سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ ای فقہوہم، انہیں بتاؤ، انہیں فقہ کی تعلیم دو، انہیں مسائل بتاؤ، دین کے مسائل بتاؤ، اچھے برے کی تمیز بتاؤ۔ فقہوہم وادبوہم، اور انہیں ادب سکھاؤ، وادعوہم الی طاعت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طاعت کے لیے ان کو حکم دو۔ وامنعوہم عن استحقاق العقوبہ، اور انہیں منع کرو اللہ تعالیٰ کا عذاب سے بچنے کی تلقین کرتے رہو۔ بارشادہم وتعلیمہم ودلت الآیہ، اور اس آیت کا یہ بھی دلائل یہ ہے علی وجوب الامر بالمعروف، امر بالمعروف کرنا جو ہے نا واجب ہے ہر بندے پر۔ اگر چھوٹی سی معمولی سی حدیث بھی یاد ہے تمہیں، چھوٹی سی آیت بھی یاد ہے، یا چھوٹی سی اچھی کوئی بات ہے یا نیکی کی بات ہے، تو اپنے سامنے والوں کو، اپنے ساتھی کو، اپنے مومن بھائی کو، اپنے ہر انسان کو بتا دو بات کو۔ توحید معلوم ہے تو اپنے اڑوس پڑوس میں جو غیر مسلم بند رہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ بھائی یہ توحید ہے، ایک رب کی عبادت کرنا ہے، توحید سے شروع کرو اپنے دعوت کو۔ امر بالمعروف واجب ہے ہر آدمی پر دین کے اندر۔ فالاقرب والاقرب، اور وہ کب سے کہاں سے شروع کرنا؟ وہ امر بالمعروف اپنے قریبی لوگوں سے۔ قریبی آدمی کون آتا ہے؟ اس کا ایک آدمی کا قریبی جو ہوتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بیٹیاں، اس کے بعد اس کی بیوی، اس کے بعد اس کے اہل، بھائی بہن، ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے اڑوس پڑوس، تمام کو دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف کا کام کرنا جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے۔ وجاء البیان من رسول رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے بأن المرء يسأل عن رعیتہ، ہر انسان سے، ہر وہ شخص سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کی رعایا کے تعلق سے۔ انسان کیا ہے؟ ایک آدمی جو ہوتا ہے اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، اپنے گھر کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کے ماتحت اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کے بیویاں کئی ہے تو اگر 2-3 بیویاں، اس کے بعد اس کے اہل و عیال پورے کے پورے اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں، تو وہ حاکم ہوتا ہے۔ حاکم جہاں لے جائے گا اپنی رعایا کو جا سکتی ہے۔ باپ اپنے بچوں کو اگر ایسا عمل کرا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھا، پورے رمضان کے پورے روزے رکھا، شوال کے بھی رکھا، اور دین کے کام کرتا رہا، تو بچوں کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ارے بھائی میرے والد ہے، یہ ادب کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ان کا جو عمل ہے اس کے حساب سے ہم وہی عمل کریں گے، اس کی اختلاف نہیں کرنا۔ تو یہ سیکھتا ہے آدمی۔ بأن المرء يسأل عن رعیتہ یوم الدین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر وہ انسان سے، فبأي شيء يجيب، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ضیع اولاد، ہم اپنے اولاد کو ضائع کر دیے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر شراب، جوا، اور یہ برائی، یہ تمام عام ہو گئی ہے۔ یہ سبب کیا ہے؟ والدین سبب ہے۔ دیکھتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو، یہ کام کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، یہ جوا کھیل رہا ہے، یہ ہی ہاں کر رہا ہے، یہ ایسے کام کر رہا ہے، تو خاموش، 1-2 مرتبہ بول دیے۔ اب وہی اگر دوسرا کام کوشش کرا اگر تو کیسا بولتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل تو دین ہے، دین میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے لگ جانا، اس کو سدھار کے ہی رکھنا۔ تو یہ والدین کا کام ہے، والدین ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے اچھے اور برے کے۔ اور ایک بھی ہے کہ بچہ جب بڑا بالغ ہو گیا تو اس کی فوراً شادی کر دینے کا حکم ہے۔ تمہارے اپنے حساب سے جیسا بھی ہے تم اس کی فوراً شادی کر لو، یہ مت سوچو کہ بھائی میں اس کے پیروں پہ کھڑا ہو گیا نہیں، کچھ دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم پیدا کریں، ہم کھلاتے ہیں یا تم کھلاتے ہو؟ کھلانے کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذمہ لیا ہے۔ ہر کسی بندے کو، کسی نفس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا تو اس کا رزق پورے کا پورا پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے، اسے مل کے ہی رہے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ میں کمایا تو نہیں شادی کروں گا، فوراً شادی کر لو، اس کو برائی سے تو بچ جاتا ہو، اس کے تقریباً پورے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سیدھا لگ جاتا ہونا کام پہ۔ تو ہر وہ بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم اپنی رعیت، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیے ہو؟ فبأي شيء يجيب، ہم کیا جواب دیں گے؟ وضيع اولاد کو ضائع کر دے رہے ہیں۔ وبماذا ينطق من خان الامانہ، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میری امانت میں تم کو بچہ دیا تھا، فطرت کے مطابق دیا تھا، دیندار دیا تھا، مسلمان، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد تم ایسے باتیں سکھاتے ہو اس کو، پیسے کمانے کے لیے، برائی، لوگوں کا مال غصب کرنا، خوش ہونا، اگر وہ کسی لوٹ کے لایا، مار کے لایا تو خوش، ارے پیغری کرنا،
یہ غلط ہے. والدین کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف، دین کے راستے پہ لے جانا. فضیع اولاد او لماذا سینتخ من خان الامانہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جواب دیں گے امانت میں خیانت کر کے. خطوات فی تربیت الاولاد، اور اولاد کی تربیت کے خطوات ہیں، اسٹیپس ہیں، اس کو ہم اس کو اپنائیں. لابد من اتباع خطوات مہمہ نص علیہ القرآن و تکلم بها الرسول. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سنے ہیں. ومضى علیہ من حیاتہ وفعلها الانبیاء والصالحون، انبیاء اور صالحون یہ کام کرتے رہے ہمیشہ. الدعاء للاولاد بالصلاح والہدایہ، اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اور اس کی جو ہے اے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو صالح بنا دے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے، اے اللہ تعالیٰ میں یہاں پر مکے کے اندر وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی جھاڑ نہ اگتا، بالکل چٹکل میدان ہے، میں یہاں آیا ہوں، میں اپنی عہد کو یہاں بسایا ہوں تیری عبادت کرنے کے لیے، تیرے حرم کی خدمت کرنے کے لیے، اس کی جو ہے اس کی خدمت اور اس کے نماز کو قائم کرنے کے لیے میں آیا ہوں. میری اولاد کو شرک سے بچا، اصنام پرستی سے بچا، دین پر قائم رکھ، اور مجھے میرے اولاد کو جو ہے نا اچھے سے اچھا غذا کھلا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعا کو قبول کیا. تو ہم بھی اپنے اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اکثر ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ ذرا بھی سکھایا اگر تو مٹھی پڑھو، ایسا کرو ویسا کرو، اللہ تجھے یہ کر دے وہ کر دے بولتے کوستے. یہ نہیں کرنا چاہیے. الدعاء بالصالح والہدایہ والخیر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي يرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من مرض الكورونا يا رب العالمين. اللهم أنزل المسلمين وبلاد المسلمين من جميع أمراض يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الرافدين. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الشام. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الجزيرة العربية. اللهم انصر مجاهدين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين. اللهم عليك بجميع يهود. اللهم عليك بيهود. اللهم يا رب إنهم طغوا وبغوا وافسدوا في الأرض واقتلوا المسلمين بغير حق يا رب العالمين. اللهم عليك بجميع الطواغيت. اللهم اهلكهم وشد الهلاكة وانتقم من وشد الانتقام. اللهم ضيقهم كل المضايقة يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.